جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہی تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حضور کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی شخص آیا، اس نے آ کر مجھے یہ بات کہی، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، آ کر کہی یا آمنہ انا کے حملت بخیر العالمین، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس کائنات کی عرضی کے سب سے افضل انسان کی ماں بننے والی، سب سے افضل انسان۔ اور جب ان کو جنم دے نا، جنم دے، اس نے آ کر کہا جب ان کی پیدائش ہو جائے، جب ان کو جنم دے تو ان کا نام محمد رکھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری ولادت سے، اس روایت کے اندر یہ میری ولادت سے 2000 سال قبل اللہ کی کاغذوں میں میرا نام محمد لکھا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈا سونا نا تیرا مدنی من مونے جگ ہویا سونا تیرے نام نال سونے، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں، جگ وچ پی گئیاں دعائیاں تیرے نام دیاں۔ تو فرمایا، اور یہاں دوسرا نقطہ بھی سمجھ لو، یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کے والدین محمد نہیں تھے، معاذ اللہ کافر و مشرک تھے، استغفر اللہ، یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی رسول ہوں کہ نہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا، اور آخر میں فرمایا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ابھی موسیٰ ماں کی گود میں ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے میں اس کو رسول بنانے والا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آتے کہ وہ جب مریم لے کر آئی تو انہوں نے کہا مریم تیرا ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، کہاں سے بچہ لے آئی؟ مریم نے اشارہ کیا بچے سے پوچھو، بچے سے پوچھو، وہ چند گھنٹوں کا بچہ کہاں سے بولے؟ قاری سے پوچھو، قرآن مجید گواہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے چند گھنٹوں کا بچہ بولا، انہوں نے کہا آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے، اور یہ ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے اور نبی بنا دیا ہے۔ چند گھنٹوں کا عیسیٰ نبی ہے، اسے پتا ہے، تو 40 سال تک مصطفیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا میں اللہ کا نبی رسول ہوں۔ نادانو کچھ تو حیا کرو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا تھا محمد عربی اللہ کے رسول ہے، پتھر جانتے تھے، درخت جانتے تھے حضور اللہ کے رسول۔ موسیٰ کی ماں سے اللہ نے الہام کیا، القاء کیا کہ اس کو میں رسول بنانے والا ہوں، ڈر نہیں۔ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ ان کی والدہ، ان سے بات کی اللہ پاک نے، حضرت عیسیٰ ان کی والدہ مریم، ان کو اللہ پاک نے پاک فرمایا۔ 20 اور جو ہے دلائل ہیں کہ ان نبیوں کی ماؤں کو اللہ پاک کرتا رہا۔ آپ دسترخوان کے اوپر پاک جگہ پر روٹی رکھتے ہیں، پلید جگہ پر روٹی، بولو روٹی، کوئی کھانے والی چیز نہیں رکھتے۔ آپ کا کامن سینس اتنا ہے کہ پاک چیز کو پلید جگہ پر نہیں رکھتے۔ اللہ مصطفیٰ کا نور کسی مشرکہ کے پیٹ میں کس طرح رکھ سکتا؟ یہ کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شکمی اقدس میں حضور کا نور انور رکھتا کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، نہیں مصطفیٰ کریم کے والدین تمام آباء و اجداد مومن تھے۔ بخاری شریف میں حضور نے فرمایا لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف اور پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ میری ماں کی شکم اقدس سے اللہ نے مجھے جنم کر دیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ آگ میں ہے، ہما فی النار استغفر اللہ، اس کا جواب بھی سن لے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی قوم کی طرف رسول نہ بھیج دیں ہم اس کو عذاب نہیں دیتے۔ بولو عذاب، اونچا بولو سارے عذاب، جس کی طرف ہم رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیتے۔ حضور کی تشریف لانے سے قبل حضور کے والدین کی طرف کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ جس طرح میں نے عرض کیا 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور اگر وہ زمین پر ہوتے بھی نا تو قرآن کہتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے صرف اسپیسیفک ٹرائب بنی اسرائیل کے۔ بائبل کے اندر بھی یہ وصف موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا قول ہے I am not sent but towards the lost sheep of house of Israel، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش کے لیے آیا ہوں۔ وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے،
ساری کائنات کا رسول صرف اللہ نے محمد عربی کو بنایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. فرمایا ساری روح کائنات کے انسانوں کے لیے میں نے مصطفیٰ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. تو جن کی طرف رسول ہی نہیں آیا، قرآن کہہ رہا ہے ہمارا اعلان ہے کہ ہم اس قوم کو عذاب، بولو عذاب، جب حضور کے والدین کی طرف کو رسول نہیں آیا اس وقت تو پھر ان کے لیے عذاب کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں وَمَا فِي النَّارِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ، وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. اور پھر آگے ذرا چلیے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو قول ہے کہ حضور نے اپنے والدین کو، اس قول کو کہنے والے عام لوگ نہیں ہیں، عظیم محدثین ہیں جنہوں نے یہ قول کہا ہے کہ حضور کے والدین کو اللہ نے زندہ کیا حضور کی خواہش پر. اس میں عظیم محدث علامہ ابن شہین نے یہ قول نقل کیا اپنی کتاب میں، خطیب ابو بکر بغدادی نے اپنی کتاب میں نقل کیا. اس کے علاوہ عظیم سیرت کی کتاب ہے روضۃ الانف، اس کے سیرت نگار ہے علامہ قاسم سہیلی، انہوں نے لکھا اس قول کو کہ حضور کے والدین کو زندہ کیا حضور کی خواہش پر، اور انہوں نے کلمہ پڑھایا. اور اس کے بعد پھر علامہ جو ہے وہ محب طبری، انہوں نے یہ قول نقل کیا. اس پائے کے آئمہ محدثین اور مورخین نے لکھا حضور کی خواہش پر حضور کے والدین کو زندہ کیا گیا، حضور نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر ان کو مسلمان کیا. اس پر روایت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ بڑی غور سے سننے والی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف گئے جہاں حضور علیہ السلام کے والدین، حضور کی والدہ ماجدہ، ایک جگہ پر والدین ایک جگہ والدہ ماجدہ کا ذکر آتا کہ گئے اور حضور سخت پریشان تھے اور مجھے کہا آپ یہاں ٹھہرے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لے گئے، کافی دیر وہاں رہے حتیٰ کہ حضور کے رونے کی آواز بھی آئی اور حضور کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو پڑی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور واپس تشریف لائے تو حضور مسکرا رہے، حضور مسکرا رہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان جائیں. جب حضور تشریف لے گئے تو حضور پریشان تھے، جب آپ واپس تشریف لائے تو حضور خوش ہے، مسکرا رہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے بارے میں پریشان تھا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نے عرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری ماں کو زندہ کیا ہے، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ برزخ میں تشریف لے گئی. اب اس پر ایک اعتراض اٹھتا ہے، اس حدیث پر ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ پہلی جو آیتیں اور حدیثیں بیان کی کہ وہ مومن تھے تو پھر یہاں کیا معنی ہے کہ ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا. یعنی یہ ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ پھر جو معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مسلمان تھے سارے آباء و اجداد پھر حضور کے کلمہ پڑھانے کا کیا معنی ہے. اس کا جواب بھی علماء نے لکھا. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادیانیت جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنے جو ہے کتاب کے اندر اس کا جواب لکھا. آپ نے فرمایا حضور کے والدین مومن تو تھے، حضور نے ان کو زندہ کر کے شرف صحابیت عطا فرمایا، شرف صحابیت عطا کیا کہ مصطفیٰ کی صحابیت کا شرف ان کو نصیب ہوتا ہے کہ حضور کے صحابہ بن جائیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قیامت کے دن حضور کے ساتھ یہ جو نسبت ہے، کیونکہ وہ پہلے جو تھے وہ توحید، اللہ کی توحید پر ایمان تھا. کلمہ زندہ کر کے کلمہ پڑھانا ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسالت بھی آ گیا.